السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں تاوان عشق بائی محمد فیاض ماہر صاحب، ایپیسوڈ 14۔ اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی تھی وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا معلوم تھا کہ گھر سے بہت دور نکل آیا ہے۔ پاؤں کے تکلیف دہ چھالوں نے اس سے چلنے کی رہی سے ہی کسر بھی چھین لی تھی، لیکن وہ ہاتھ میں کشکول پکڑے پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ صحراؤں اور بیابانوں کو پار کرتا ہوا، شہر در شہر گھومتا ہوا ایک بستی میں پہنچ گیا تھا۔ وہ کئی روز کی بھوک برداشت کر رہا تھا، پیاس کی وجہ سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، لیکن کوئی بھی اسے پانی اور کھانا نہ دے رہا تھا۔ وہ جس کسی کے آگے بھی اپنا کشکول کرتا، لوگ نفرت سے اسے دھتکار دیتے، کچھ تو اس کی حالت دیکھ کر بلند کہکہوں سے اس کا استقبال کرتے تھے۔ وہ اسی طرح دیوانہ وار پھرتا ہوا اس بستی میں آ پہنچا تھا کہ بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ گرم موسم کی شدت نے بھی اس کی حالت بگاڑنے میں مدد کی تھی۔ وہ نڈھال ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ گیا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھا دور سامنے دیکھ رہا تھا کہ ایک مشکیزہ بردار اسے پانی پینے کے لیے آوازیں دے رہا تھا۔ اس کی ہمت اور طاقت جواب دے گئی تھی، مگر پانی کی طلب نے اس کی پیاس کو بھول جانے پر مجبور کر دیا کہ وہ تھکا ہوا نڈھال مسافر ہے۔ وہ دیوانہ وار بھاگنے لگا، مگر یہ کیا! مشکیزہ بردار اس کے آگے آگے بھاگنے لگا۔ اس کی دوڑ بھی کافی تیز تھی، مگر نڈھال مسافر اپنی پیاس بجھانے کے لیے اسے آوازیں دینے لگا۔ رک جاؤ میرے بھائی، مجھے پیاس لگی ہے، ٹھہرو، رکو، میں کئی دنوں سے پیاسا ہوں۔ مگر وہ پکڑنے کے لیے بھاگتا گیا۔ پیچھے بھاگنے والے نے اپنا سانس درست کرنے کے لیے رک کر ادھر ادھر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ مشکیزہ بردار کہیں گم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ہر طرف سے خواتین اور مرد کے جھرمٹ میں گھرا ہوا تھا، مگر حیرت کی بات تھی کہ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ سبھی لوگ اپنے اپنے کام کے سلسلے میں آ جا رہے تھے۔ وہ اپنا سانس درست کر کے ایک سمت کو بڑھ گیا۔ ادھر قدرے ہجوم زیادہ تھا۔ وہ بھوکا پیاسا چلتا ہوا اگر جاتا تو خود ہی اٹھ بھی جاتا، چلتا ہوا اگر گر جاتا تو خود ہی اٹھ بھی جاتا۔ ٹانگوں نے چلنے سے انکار کر دیا تھا، پیٹ میں پتھر پڑے ہوئے تھے، حلق کانٹوں سے بھی زیادہ خشک ہو گیا تھا۔ وہ ایک بازار تھا جس میں طرح طرح کی چیزیں فروخت ہو رہی تھی۔ وہ ہر کھانے والی چیز کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا اور دل کرتا کہ اس کا مالک وہاں نہ ہو اور وہ تمام چیزیں کھا جائے، مگر چیزیں بیچنے والے ان پر براجمان تھے اور اپنی دکانداریوں پر مسلسل نظریں جمائے ہوئے تھے۔ عشق دی راہ بڑی اوکھی، جے کوئی ڈرتے یار ملا دیندا۔ اس کے کانوں میں آواز گونجی تو وہ صدا لگانے والے کو ڈھونڈنے لگا۔ اتنی بھیڑ میں اس کی نظروں کی داد دینی چاہیے کہ اس نے ایک شخص کو دیکھ لیا جو ان اشعار کو پڑھ رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ جیسے ہی ایک بازار کا موڑ مڑا، اس کی آنکھیں چندھیا گئی۔ وہ اپنے ارد گرد سے بیگانہ ہو کر تھر تھر کانپنے لگا، جیسے کوئی مجرم بڑے صاحب کے سامنے کانپتا ہے، جیسے کوئی چور، خطاکار، سزاوار، گنہگار اپنے مالک کے سامنے کانپتا ہے۔ مگر اس کے سامنے نہ کوئی بڑا صاحب تھا اور نہ کوئی مالک تھا، بس ایک گنبد تھا جس کا رنگ سبز تھا۔ اس کی نورانی شعاعیں ارد گرد کے تمام علاقے کو منور کر رہی تھی، مگر وہ روشنی اس کے دل کے خانوں میں اتر گئی۔ اس کی بھوک پیاس ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ وہ گنبد خضرا کو روتی آنکھوں سے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی شہنشاہ کے دربار میں مجرم بن کر آ گیا ہو، مگر وہ کسی شہنشاہ کے سامنے نہیں بلکہ شاہوں کے شاہ، والی کائنات، سرور جان، جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مغربوں اور مشرقوں کے رب کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا تھا۔ اس کا سر احترام میں جھک گیا تھا، دھڑکنیں باادب ہو گئی، ناہموار سانسیں ایک دم اعتدال پر پسند ہو گئی، جسم کے بال احتراماً کھڑے ہو گئے تھے۔ کانپتی لرزتی ٹانگیں اپنی کم ہستی اور کمزوری پر ماتم کرنے لگی۔ دل کی دھڑکن یک دم تیز ہوئی، جیسے کوئی گاڑی پیچھے سے تیز آتی ہے اور اپنے ساتھ دھوڑ دھواں اور مٹی کا گرد و غبار لاتی ہے۔ بالکل دھڑکنوں کی رفتار یک دم تیز ہو گئی تھی۔ دل خون کا سمندر اپنے ساتھ لا کر سینے کی کمزور دیواریں توڑ کر باہر نکلنا چاہتا تھا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کے نذرانے قطار در قطار بہہ رہے تھے۔ گنبد خضرا کی طرف اس کی نگاہیں اٹھی اور یک دم جھک گئی۔ اس کی آنکھوں نے ایک بوسہ لینے کی جرات کی تھی کہ دل چیخ اٹھاتا، روح پکار اٹھی تھی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
اس نے اپنی چھید شدہ جھولی اٹھا کر گنبد خضرا کی جانب دیکھنے کی جرت کی اور منہ سے سسکیوں کی صورت میں الفاظ نکلنے لگے۔ شہنشاہوں کے شہنشاہ، میں حقیر پر تقصیر گناہ گار ہوں، گناہوں سے لتڑا ہوا تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ میرے گناہوں کی فہرست طویل ہے، مگر آپ رحمت اللہ عالمین ہیں۔ آپ کو ان پتھروں اور کنکروں کا واسطہ جو آپ کی ذات مقدس پر دن رات درود السلام پڑھتے ہیں اور تا قیامت پڑھتے رہیں گے۔ میرے آقا، شجر و حجر و دریا، پہاڑ، جاندار اور بے جان، غرض کی کائنات کی ہر چیز آپ کی مقدس چوکھٹ کی سواری ہے۔ مجھ گنہگار کو بھی نواز دیجیے۔ ہر کوئی جھولیاں بھر بھر کر لے جا رہا ہے، میرے دل کے کاسے میں اپنا عشق ڈال دیجیے، میری خالی جھولی کو اپنی حب سے لبالب بھر دیجیے۔ پیارے آقا، کیا کروں، میری جھولی تو چھید شدہ ہے، بس میرے دل کے کشکول کو اپنی محبت اور عشق سے بھر دیجیے۔ اس کی ہچکی بن گئی تھی، وہ دیوانہ وار رونے لگا۔ لوگ اس کی حالت کو دیکھ کر ترس کھانے لگے۔ اس کے منہ سے رالیں بہہ کر اس کی قمیص کو بھگونے لگی تھی۔ آنسوؤں کی کوئی قیمت نہ تھی، مگر جس چوکھٹ پر بہائے جا رہے تھے وہ ایسے ہی آنسوؤں کے قدردان تھے۔ تبھی تو اس کے پاس سے ہی ایک آواز ابھری، تاوان عشق ادا کر سکو گے؟ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر کوئی بھی اس کے پاس نہ تھا۔ سبھی اپنی اپنی جگہ پر جھولیاں پھیلائے کھڑے تھے۔ وہ باری باری سب کو ہی مل رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، وہی صدا پھر گونجی۔ اس بار اس نے آنکھیں نہ کھولی اور اونچی آواز میں بولا، ہاں ہاں، میں عشق کو سرخرو کروں گا، میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر بھی عشق کا تاوان ادا کروں گا۔ عشق کی فتح میری زندگی کی آخر پر ہوگی، میرا عشق فتح حاصل کرے گا، میں تاوان عشق ادا کروں گا۔ وہ اپنے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی دیورا کر گرا تو اس کا سر مسجد نبوی کے صحن میں لگے ہوئے خوبصورت سنگ مرمر کے پتھروں سے ٹکرایا تو میٹھی سی درد کی کراہ نکل گئی، مگر وہ ایک دم ہوش میں آ گیا۔ کلیم اللہ کی آنکھ کھلی تو وہ ایک ہسپتال میں اور اس کے گرد پوری چوپڑا فیملی کھڑی تھی۔ وہ حیرت سے ان سب کے چہروں کو باری باری دیکھنے لگا۔ پوجا بھابھی، کنگنا، کاجل، موہن چند مہارانی اور پھر اس کے قدموں کی طرف چہرے کے بالکل سامنے پرساد چوپڑا خود کھڑا تھا۔ کلیم اللہ کو سر پر چوٹ کی درکار کا احساس ہوا تو اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے سر پر گیا جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے تمام واقعات یاد آنے لگے۔ مسجد میں وضو کر کے آسمان کی جانب منہ اور شہادت کی انگلی کھڑی کر کے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہا تھا کہ آنکھوں نے دل و جان کو تڑپا دینے والا منظر دکھا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا، مگر وہ جیسے ہی دنیا و مافیہ سے بے خبر ہوا تھا، اس کی سونے والی قیمت جاگ گئی تھی۔ وہ ایک کھلے ہارے مسافر کے روپ میں پیدل مدینہ شریف تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور وہ بھوک و پیاس سے نڈھال ہو گیا تھا، مگر یوں ہی اسے گنبد خضرا نظر آیا تو اس کی عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی پھٹی ہوئی جھولی پھیلا کر آقا تاجدار مدینہ سے ان کی ذات مقدس کا عشق مانگنا شروع کر دیا تھا، مگر آواز مسلسل نے اس سے حلف لیا تھا کہ وہ تاوان عشق ادا کرے گا۔ اس نے بے اختیار ہو کر اپنی قمیض کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ تو وہی قمیض تھی جو اس نے مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے سائے تلے دعا مانگتے ہوئے پہن رکھی تھی۔ اس نے قمیض کو پھیلا کر دیکھا تو دل کی دھڑکنیں درود شریف کی ورد کرنے لگیں، کیونکہ جس جھولی کو جگہ جگہ سوراخوں نے بھدا کر دیا تھا اب وہاں سبز رنگ کے کپڑے سے پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس کی جھولی سل گئی تھی، اسے آقا تاجدار مدینہ کے عشق کی رتی بھر بھیک مل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا، آنسو پہ ہم بارش کی طرح بہنے لگے تو ارد گرد کھڑا تمام ہندو خاندان پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اب بھی تمہارا کیا خیال ہے کندن؟ پرساد چوپڑا اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر مہارانی کے اصرار پر ہسپتال پہنچا تھا۔ جھولی ہی میری تنگ تھی کہ ہم مانگنا ان سے، جھولی کو میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی کلیم اللہ کی کیفیت ہذیانی ہو گئی تھی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگا تو پرساد چوپڑا کے ہمراہ آیا ہوا تمام خاندان پریشان ہو گیا۔ چند منٹ بعد اس کی کیفیت نارمل ہوئی تو اس نے مہارانی سے پوچھا،
میں یہاں کیسے پہنچا؟ مہارانی جواب دینا چاہتی تھی کہ چوپڑا طنز کے نشتر برسانے لگا۔ جس مسجد میں تم گھسے تھے اس کی انتظامیہ نے تمہیں مسلمان ماننے سے انکار کرتے ہوئے وہاں سے دھتکار دیا ہے، اور تمہارے بے ہوش ہو کر گرنے کے بعد کسی جان پہچان والے شخص نے تمہیں یہاں پہنچایا اور ہمیں اطلاع کر دی۔ اس کی آنکھیں خوفناک حد تک پھیل گئی تو کلیم اللہ کو چوپڑا کی شکل میں شیطان نظر آنے لگا، اور تم جسے ہسپتال کا کمرہ سمجھ رہے ہو وہ تمہارے ہی گھر کا ایک حصہ ہے۔ اس خوفناک خبر نے کلیم اللہ کو لرزا دیا۔ وہ غور سے کمرے کے در و دیوار دیکھنے لگا تو اس پر انکشاف ہوا کہ وہ اپنے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں موجود ہے، کیونکہ تمام فیملی کا موجود ہونا اور اس کے اونچی آواز میں رونے پر بھی کسی ڈاکٹر کا نہ آنا تو اس کی سمجھ میں آ رہا تھا، مگر اس کمرے کو ہسپتال کا کمرہ ظاہر کرنے کا کیا مطلب تھا اور اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ پرساد چوپڑا فون پر کسی سے بات کرتا ہوا باہر نکل گیا تو اس کے ذہن میں الجھنے والی گتھی کاجل نے سلجھا دی۔ دراصل ڈاکٹرز نے تمہاری حالت دیکھی تو تم کچھ نہ کچھ منہ میں بڑبڑا رہے تھے۔ گزشتہ 3 دنوں سے تم کچھ نہ کچھ بول رہے تھے، تمہیں کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ کاجل کے منہ سے حیرت انگیز انکشاف سن رہا تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور کان سائی سائی کر رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ خطرہ ہے کہ تم کوما میں نہ چلے جاؤ، اور اگر تم ہوش میں آ کر فوراً اپنے گھر کو دیکھو گے تو تمہارے اب نارمل ہونے کے زیادہ چانسز ہے۔ انکل تمہیں تمہاری جان کے دشمن مسلمانوں کے پاس نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے اس کمرے کو ہسپتال کا کمرہ بنانا پڑا۔ کاجل کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تو باہر نکل گئی۔ موہن چند اور کاجل بھابھی بھی باہر نکل گئے تو کنگنا نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پر راکھی باندھ دی اور باہر چلی گئی۔ مہارانی کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ واپس لوٹ آؤ کندن، یا پھر پاکستان چلے جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر باہر گئی تو کندن کلیم اللہ حیرت و استعجاب میں مبتلا ان لوگوں کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ اس نے اپنی حالت پر غور کرنا شروع کر دیا۔ کیا وہ 3 دن سے بے ہوش تھا؟ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر اس کے 3 دن گزر گئے۔ وہ خود ہی سوچنے لگا، نہیں، وہ بے ہوش نہیں تھا۔ اس کے اندر سے آواز آئی، وہ تو عشق کی مستی اور سرور میں دیوانہ وار مرکز عشق کی تلاش میں سرگردہ تھا، مگر شیطان ملعون اپنا وار کرنے پرساد چوپڑا کی شکل میں آ پہنچا تھا۔ کیا ملا تمہیں؟ اس نے آتے ہی زہریلے لہجہ اختیار کیا اور بولنا شروع کیا۔ مسلمان ہوں؟ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا اور اپنی بکواس بھی جاری رکھی ہوئی تھی۔ وہ جتنا بڑا آدمی تھا اس کا ظرف اتنا ہی چھوٹا تھا۔ وہ کم ظرف اور چھوٹے دل کا مالک تھا۔ کلیم اللہ اس کی طرف خاموشی سے دیکھے جا رہا تھا، کیونکہ اس کا سوچنا صحیح تھا اور پرساد چوپڑا کا بھڑکنا صحیح تھا، کیونکہ چوپڑا کی پونچھ پر کلیم اللہ کا پاؤ آ گیا تھا، اور انسان کا پاؤ اگر جانور کی پونچھ پر آ جائے تو وہ تڑپنے لگتا ہے، کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اس لمحے یہی پوزیشن اور حالت پرساد چوپڑا کی تھی۔ وہ گھرانے والے لہجے میں کلیم اللہ سے بات کر رہا تھا۔ بڑا اتراتے تھے مسلمان بن کر، لیکن کیا کیا مسلمانوں نے تمہارے ساتھ؟ مسجد سے باہر پھینک دیا کیونکہ تم ان کی نظروں میں پروفیسر فائز احمد کے قاتل ہو۔ میں تمہیں کبھی بھی زندہ نہ چھوڑتا، مگر کیا کروں؟ وہ کفِ افسوس ملنے لگا۔ تم سے میرا بہت قریبی رشتہ ہے، یہ سب ڈھکوسلے چھوڑ دو۔ کوئی اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، سب کچھ وہ ہے، وہ جو ہمارے صحن میں، ہمارے گھر میں، ہماری آنکھوں کے سامنے مورتی کی صورت میں ہے۔ وہ باہر گنپتی بھگوان کی مورتی کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ کبھی پاکستان گئے ہو چوپڑا؟ بالکل غیر متوقع سے سوال نے چوپڑا کو مجبور کر دیا کہ کلیم اللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی بات کا جواب دے۔ نہیں، کبھی نہیں، اور نہ ہی میں اس ملک کو تسلیم کرتا ہوں جسے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ گردن اکڑا کر بولا، دیکھا تو میں نے بھی نہیں، مگر سنا ہے کہ وہاں مساجد کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ پورے ہندوستان میں اتنی تعداد میں مندر نہیں ہوں گے۔ ایک اور دباؤ چوپڑا کی پونچھ پر پڑا۔ وہ درد کی شدت سے کرہ کر رہ گیا۔ میرا مشورہ مانو تو اس گھر کو ایک مسجد میں تبدیل کروا دو، کیونکہ میں چاہتا ہوں تمہاری آخرت سنور جائے، اور روز محشر جب تم اٹھو تو جنت میں تمہارا گھر تمہارا منتظر ہو اور تمہارا سر فخر سے بلند ہو۔ اپنی بکواس بند رکھو۔ میں پرساد چوپڑا ہوں، ایک پکا سچا ہندو، کوئی کم علم اور کمزور ایمان والا مسلمان نہیں ہوں کہ نہ ہونے والی جنت اور دوزخ کے بہکاوے میں آ کر اپنا دھرم چھوڑ دوں۔
اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کلیم اللہ کو کچا چبا جائے۔ یہ تبلیغ اپنے پاس ہی رکھو۔ اس گھر میں تمہیں رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جو میرے اعلیٰ نام پر بدنامی کا داغ لگا سکے۔ میں مرنے کے بعد یقین نہیں رکھتا۔ جب انسان مر جائے تو شمشان گھاٹ میں جلنے کے بعد کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کو دوبارہ زندہ کر دے۔ بس قصہ ختم۔ چوپڑا صاحب کلیم اللہ کا لہجہ بدستور تحمل اور پرسکون انداز اپنائے ہوئے تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ہم مریں گے اور جئیں گے، جاشیہ 24۔ اللہ نے پیدا کیا زمین کو اور اونچے آسمانوں کو، اس اللہ نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو۔ چوپڑا صاحب، مجھے آپ کی کم علمی اور جہالت پر حیرانگی ہوتی ہے۔ جو پاک ذات پیدا کر سکتی ہے وہ مار بھی سکتی ہے اور پھر زندہ بھی کر سکتی ہے۔ یہ سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے۔ کیا تم لوگ اپنی مرضی سے انڈا بنا سکتے ہو اور پھر اس میں جان ڈال کر کسی جاندار کا وجود حاصل کر سکتے ہو؟ اتنی ترقی، اتنی بلندی کے دعوے! چھی چھی چوپڑا صاحب، اتنی ترقی اور جدت کے باوجود بھی تم لوگ مسلمانوں کی دل اللہ کی طرف سے نہیں پھیر سکے۔ تم جنہیں کمزور ایمان والے مسلمان کہتے ہو یا سمجھتے ہو، وہ آج بھی نماز فجر کے وقت اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک آتا ہے۔ کتنی دہشت گردی، کتنی تخریب کاری، کتنی مکارانہ چالیں! افسوس کہ ان سب کے باوجود بھی آپ کسی مسلمان کو رب واحد کی ثنا بیان کرنے سے نہیں روک سکے۔ وہ اپنا سانس درست کرنے کے لیے خاموش ہوا تو چوپڑا کی رگیں تن گئی۔ میری مانیے تو ایک بار ضرور اس ملک میں جائیے جہاں ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، تمہاری تقدیر بدل جائے گی اور تم نہ نظر آنے والے خدا کو ہر جگہ پاؤ گے۔ چوپڑا غصے اور نفرت سے منہ پھیرتا ہوا باہر نکل گیا تو کلیم اللہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر! اذان کی آواز نے کلیم اللہ کے دل و دماغ میں روشنی کی کرنیں بکھیر دی۔ اس کے خون میں پارا دوڑنے لگا۔ اس نے اوپر چھت کی جانب منہ کر کے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ذہن کو سکون اور تسلی ملنے لگی۔ اس نے محبت سے اذان سنی اور پھر بستر سے اٹھ گیا۔ اس نے سامنے لگے ہوئے آئینے میں اپنا سراپا دیکھا تو سر پر بندھی پٹی اور بڑھی ہوئی شیو نے اسے بتا دیا کہ وہ واقعی 3 دن سے عشق معرفت کی مستی میں کھویا ہوا تھا۔ وہ جیل سے نکل کر سیدھا مسجد پہنچا تھا۔ چوپڑا کو اس بات کا بھی افسوس ہوگا کہ وہ قیدیوں کے ظلم و تشدد کا نشانہ کیوں نہیں بن سکا۔ اس نے غور کیا تو وہ چوپڑا کی اسکیم سمجھ گیا۔ وہ اسے پاگل بنانے پر تلا ہوا تھا۔ ان خطرناک حالات میں کوئی بھی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ اسے اس گھڑی خلیل احمد شدت سے یاد آیا جس نے اسے حق و معرفت کی راہوں کا مسافر بنایا تھا۔ اس نے آخری بار خلیل احمد کو پروفیسر فائز احمد کے گھر میں دیکھا تھا۔ اسے زنجیر سے باندھا ہوا تھا اور وہ اپنی امی اور ابو کو پکار رہا تھا۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اتنے بڑے المناک حادثے نے اس کا دماغ چھین لیا تھا۔ وہ اگر نارمل ہوتا تو یقیناً پروفیسر فائز احمد کے بعد ان کی جگہ سنبھال لیتا۔ اس نے جلتی ہوئی ٹرین کو دیکھا تھا، جلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تھا، اپنی پوری فیملی کی جلی ہوئی لاشوں کو دیکھا تھا۔ بس وہی لمحہ تھا جب وہ اپنا توازن کھو بیٹھا تھا۔ وہ امی، ابو اور بہن بھائیوں کو دیوانوں کی طرح جگہ جگہ پکار رہا تھا کہ اسے فائز احمد اپنے ساتھ لے گئے۔ اب نہ جانے خلیل احمد کہاں تھا۔ اس کی کلیم اللہ کو کوئی خبر نہ تھی مگر دل محسن اور جگر یار کی جدائی کے کچھ کچوکک کو برداشت کر رہا تھا۔ اسے پروفیسر فائز احمد کی بات یاد آنے لگی کہ اس کی ملاقات خلیل احمد سے ہوتی رہے گی مگر کوئی ماہ گزر گئے تھے۔ ملاقات تو دور کی بات، خلیل احمد کی خبر بھی نہ تھی کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے۔ لیکن وہ یہ بھی یقین رکھتا تھا کہ فائز احمد کوئی بھی بات یوں ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا تو پھر اس کی ملاقات یقیناً خلیل احمد سے ہوگی مگر کب، اس بات کا اسے علم نہ تھا۔ اس نے آنکھوں کی گوشیں انگلی کی پوروں سے صاف کی اور وضو کرنے کے لیے واش بیسن کی طرف بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی تھی کہ وہ نماز عصر ادا کرنے لگا تھا۔ وہ کمرے میں بچھے ہوئے کارپیٹ پر نماز ادا کرنے لگا۔ وہ جیسے ہی رکوع میں گیا اس کی آنکھوں کے بند ٹوٹ گئے۔ وہ خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کے پرنور مناظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ تاوانِ عشق ادا کر سکو گے، اس صدا نے اس کے جسم میں دوڑنے والے خون کی روانی کو تیز کر دیا۔ اس نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی مگر وہ بھی تشہد کی حالت میں ہی تھا کہ کسی نے کیڑے مکوڑوں اور حشرات
عرض کا تھیلا اس کے سجدے کی جگہ پر لا کر ڈھیر کر دیا۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، مگر پرساد چوپڑا اور موہن چند کی کہکہوں بھری آواز نے اس پر حقیقت آشکار کر دی۔ اس نے جلدی سے سلام پھیرا اور تڑپ کر ایک طرف کو ہو گیا۔ حشرات الارض پورے کمرے میں پھیل چکے تھے، ان میں خطرناک اور انسانی دشمن کیڑے بھی تھے۔ اللہ نے اپنا کرم کیا تھا کہ کسی بھی کیڑے نے اسے کاٹنے کی جرات نہ کی تھی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے چوپڑا اور موہن کی طرف دیکھا جو کہکہے لگا رہے تھے۔ کلیم اللہ کی آنکھیں آنسوؤں سے تو بھری ہوئی تھی ہی، مگر اس کے دل کی صدا دردناک آہ کے ساتھ بلند ہوئی اور آنسوؤں بھری نگاہیں اوپر چھت کی جانب اٹھ گئی، جو چھت کے پار نیلے آسمان تک ہواؤں اور خلاؤں کے ساتھ ساتھ فضاؤں کو بھی چیرتی ہوئی جا رہی تھی۔ میرے اللہ، میں گنہگار اور پر تقصیر ہوں، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ میرے مالک، اپنے پیارے محبوب آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے و جلیلہ سے اس بے بس کی مدد فرما۔ چوپڑا اور موہن کے کہکہے یکدم تھم گئے، وہ کلیم اللہ کی طرف بغور دیکھنے لگے۔ میرے مالک، مجھ پر رحم فرما، ان بے ہدایت لوگوں کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست نابود کر دے۔ انہوں نے تیرے اور تیرے بندے کے درمیان ایک ایسے رابطے کو توڑا ہے جو دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ انہیں غرق کر دے میرے مالک، انہیں تباہ و برباد کر دے۔ اگر تیری وسیع رحمت کو ان کی تباہی منظور نہیں تو میرے اللہ ان پر اپنا رحم فرما کر انہیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کلیم اللہ کی دردناک آواز نے دونوں باپ بیٹے کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ پرساد چوپڑا آگے بڑھا اور کلیم اللہ کو گریبان سے پکڑ لیا اور اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات شروع کر دی۔ کتے کے بچے، وہ غصے میں سانپ کی طرح پھنکار رہا تھا، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی تھی۔ میں نے تمہیں جیل سے اس لیے رہا کروایا تھا کہ تم میری قید میں رہ کر اپنے اس اللہ کو بھول جاؤ گے۔ کلیم اللہ پر یہ انکشاف بھی بم بن کر گرا۔ وہ جیلر دھرم سنگھ کو اپنا محسن سمجھ رہا تھا۔ میرے گھر میں رہ کر تم دکھائی نہ دینے والے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے؟ یہ ہندوؤں کا گھر ہے، مسلمانوں کی مسجد نہیں۔ اپنی زبان کو لگام دے کر رکھو، ورنہ… اس نے گرے ہوئے کلیم اللہ پر ٹھڈوں کی بارش کرتے ہوئے موہن چند کو آواز دی، گبرو کو بلاؤ اور اس سور کو اس جگہ قید کر دو جہاں سے یہ گنپتی کی پوجا دیکھ دیکھ کر اپنے اللہ کو بھول جائے۔ اسے گنپتی کی پوجا کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منظر بخوبی دکھاؤ۔ وہ کلیم اللہ کو چھوڑ کر موہن کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے سنگلوں سے باندھ کر کھڑکی کے ساتھ کھڑا کر دو تاکہ یہ اس گھر میں سورگ محل میں ہونے والے گنپتی دیوتا کی پوجا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ وہ پھر کلیم اللہ کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں سے غصے اور نفرت کی مدت سے چنگاریاں نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور کلیم اللہ کے ہونٹ پھٹ گئے تھے، ان سے خون بہہ رہا تھا۔ سنو کندن، پرساد چوپڑا اپنا سانس درست کر چکا تھا، یہ وہی پوجا ہے جس کا اہتمام تم سال بعد بڑی گرمجوشی سے کیا کرتے تھے۔ اب اس پوجا میں آنے والے ہر مہمان تمہاری کھڑکی کے سامنے سے گزرے گا اور تمہیں کنکر مارتا جائے گا، جس طرح وہ کیا کہتے ہیں تمہارے نام نہاد مذہب میں، وہ حاجی لوگ شیطان کو کنکر مارتے ہیں، اسی طرح گنپتی بھگوان ہمارا دیوتا ہے۔ پوجا کرنے والے مہمان حاجی ہوں گے اور تم… وہ کہکہا لگانے لگا، اور تم شیطان کی طرح ان حاجیوں کی کنکروں کا نشانہ بنو گے۔ ہا 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 ہا۔ وہ کلیم اللہ کو حیران و پریشان چھوڑ کر باپ بیٹا اس کمرے سے نکل گئے۔ کلیم اللہ ان کی شیطانی پلاننگ سن کر لرز گیا تھا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے کانپ اٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پرساد چوپڑا بہت بڑا کھلاڑی ہے، وہ دولت کے بل بوتے پر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنے والے وقت کا تصور کر کے نمی تیرنے لگی تو اس صدا کو سن کر وہ حیرت و استعجاب سے اپنا ارد گرد دیکھنے لگا۔ عشق دی راہ بڑی اوکھیجے، کوئی ٹرے تے یار ملا دیندا۔ اس نے بالکل ایسے ہی آواز سنی تھی جیسے کہ کہنے والا بالکل اس کے سامنے کہہ رہا ہو، لیکن دکھائی کوئی نہ دے رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر چونک پڑا۔ تاوان عشق ادا کر سکے گا تو صبر کر، ورنہ مل جا ان کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کا ساتھ دے۔ اس کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ یہ آواز اس نے تب سنی تھی جب وہ عشق و سرور کی مستی میں ڈوبا ہوا گنبد خضرا کے سائے تلے اپنی چھید شدہ جھولی کو پھیلائے آقائے تاجدار مدینہ کا عشق طلب کر رہا تھا۔ اس آواز نے اسے حوصلہ دیا تھا کہ اس پر اللہ کے حکم سے اللہ والے کی نظر ضرور ہے، اور اس کا مطلب تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اور یہ اس کے لیے بہت بڑی خوش بختی تھی۔ وہ زار و زار رونے لگا تھا۔
روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے کی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، میرے ساتھ بنے رہیں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔